بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ پاکستان سے بڑھ کر کچھ نہیں، ایک شخص کی خواہشات اس حد تک بڑھ چکی ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ میں نہیں تو کچھ نہیں۔ ایسا دوستو کہنا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ ریاست پاکستان سے بڑھ کر کچھ نہیں، اس کی ذات اور خواہشات اس حد تک بڑھ چکی ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ میں نہیں تو کچھ نہیں۔ اب اس کی سیاست ختم ہو چکی ہے، وہ شخص اب نیشنل سیکیورٹی تھریٹ بن چکا ہے اور بیرونی عناصر کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے۔ دوستو، یہ کہنا تھا ڈی جی آئی ایس پی آر کا عمران خان کے خلاف۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم پاکستان کی مسلح افواج ہیں اور کسی سیاسی سوچ کے عکاس نہیں ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنی سوچ کے تحت پاکستان کی فوج پر حملہ آور ہوتا ہے تو ہم بھی جواب دیں گے۔ ہم پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ کا احترام کرتے ہیں، مگر فوج کو اپنی سیاست سے دور رکھیں۔ کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ پاکستان کی افواج اور عوام کے بیچ دراڑیں ڈالے۔ کوئی بھی ہم پر حملہ کرتا ہے تو ہم یہ برداشت نہیں کریں گے۔ ہم تمام سیاسی شخصیات اور سیاسی جماعتوں کی عزت کرتے ہیں۔ آپ اپنی سیاست کریں اور فوج کو اس سے دور رکھیں۔ فوج کے خلاف عوام کو بھڑکانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ جو اپنی فوج یا اس کی لیڈرشپ پر حملہ کرتا ہے تو کیا وہ کسی اور فوج کے لیے جگہ پیدا کرنا چاہتا ہے؟ اس شخص سے جب کوئی ملے تو یہ ریاست پاکستان اور فوج کے خلاف بیانیہ دیتا ہے۔ یہ شخص آئین اور قانون اور رولز کو بالائے طاق رکھ کر یہ بیانیہ دیتا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ یہی فوج خوارجی تخریب کاروں اور عوام کے درمیان کھڑی ہے، کیونکہ ہر ملک کی ایک فوج یہی کر سکتی ہے۔ ہر ملک میں ایک اپنی فوج ہوتی ہے۔ ان کا لوگوں سے کہنا تھا کہ یہ کون سا آئین اور قانون ہے جس کے تحت آپ ایک مجرم سے ملتے ہیں جو وہ فوج اور اس کی لیڈرشپ کے خلاف بیانیہ بناتا ہے۔ دوستو، یہ ان کا عمران خان کی طرف اشارہ تھا۔ وہ عمران خان کے لیے کہہ رہے تھے کہ یہ کون سا آئین اور قانون ہے جس کے تحت آپ ایک مجرم سے ملتے ہیں اور وہ فوج اور اس کی لیڈرشپ کے خلاف جو بیانیہ بناتا ہے۔ یہی شخص پہلے یہ کہتا ہے کہ ترسیلات زر بند کر دیں تاکہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے، پھر کہتا ہے کہ اس لیڈرشپ کو ٹارگٹ کریں جو بنیان و منصوص میں 8 گنا زیادہ مضبوط فوج کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ ان کی پارٹی سے پوچھے تو کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا بیانیہ کہاں سے چلتا ہے، کہاں جاتا ہے اور کون دیتا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ آرٹیکل 19 آپ کو ملک، ریاست اور قومی سلامتی کے خلاف بات کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اصل بیانیہ اس ذہنی مریض نے ٹویٹ کر کے دیا۔ بھارتی میڈیا بھی پھر اس ٹویٹس اور بیانیوں کو چلاتا ہے، اور نہ صرف سوشل میڈیا اکاؤنٹس بلکہ بھارتی میڈیا بھی ان کو چلاتا ہے۔ عظمیٰ خان بھارتی میڈیا پر بیٹھ کر دوستو پاکستان تحریک انصاف کو حملہ کرنے کا کہہ رہی ہوتی ہے۔ کتنی خوشی کے ساتھ انڈین میڈیا آپ کے آرمی چیف کے بارے میں خبریں بیان کر رہا ہوتا ہے۔ ایسا دوستو ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا مزید کہنا تھا کہ اس پر انڈین میڈیا بھی دیکھیں کہ کیسے جمپ کرتا ہے۔ پھر ٹرول اکاؤنٹ شروع ہو جاتے ہیں جو سارے باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک ترتیب اور تواتر کے ساتھ ٹویٹ کے بعد اکاؤنٹس آتے ہیں، کچھ باہر کے اکاؤنٹس بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ افغان سوشل میڈیا بھی پیچھے نہیں رہتا، وہ بھی لگا ہوا ہے۔ اس کے بعد انٹرنیشنل میڈیا بھی آ جاتا ہے۔ 2-3 دن پرانی ایک اور میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ میری پارٹی کا جو بندہ این ڈی یو میں گیا وہ غدار ہے۔ اس ذہنی مریض کی منطق پر جائیں تو وہ کہہ رہا ہے کہ جو آئی ایس پی آر جائے وہ غدار ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا دوستو مزید کہنا تھا کہ تم ہو کون اور کس کی زبان بول رہے ہو؟ تم سمجھتے ہو کہ اپنے آپ کو؟ ذہنی مرض کی بیماری کی علامات آپ نے پہلے بھی اس میں دیکھی تھی۔ اس نے پہلے 9 مئی کو جی ایچ کیو پر حملہ نہیں کروایا کیا؟ یہ سمجھتا ہے کہ پاک فوج میں جو بندہ ہے وہ غدار ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کو سارا علم ہے اور باقی سب غلط ہیں۔
اس ذہنی مریض کی سیاست کی تعریف یہ کہ اگر میں اقتدار میں نہیں ہوں تو جمہوریت نہیں ہے، تم کچھ لوگوں کو کچھ وقت کے لیے تو بیوقوف بنا سکتے ہو لیکن ہمیشہ کے لیے تم نہیں بنا سکتے۔ ڈی جی اے ایس پی آر کا کہنا تھا کہ اپنی ٹویٹس میں یہ ذہنی مریض شیخ مجیب الرحمان کی بار بار مثالیں دیتا ہے۔ ڈی جی اے ایس پی آر کا دوستوں کہنا تھا کہ تمہارے پاس ایک صوبے کی حکومت ہے، اس کے بارے میں کیوں بات نہیں کرتے؟ پاکستان کے اتنے ایشوز ہیں، ان پر بات کیوں نہیں کرتے؟ ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس سے دور رکھو۔ ڈی جی اے ایس پی آر کا کہنا تھا کہ اس ذہنی مریض نے 3 دن پہلے پھر اپنا بیانیہ دہرایا کہ خارجیوں سے بات کریں۔ بیانیہ دیا گیا کہ انٹیلیجنس بیس آپریشن نہ کریں، خارجیوں سے بات چیت کریں، ان خارجیوں سے بات چیت کریں جو ہمارے بچوں سپاہیوں کو شہید کر رہے ہیں۔ ڈی جی اے ایس پی آر کا کہنا تھا کہ ذہنی مریض کی منطق کے مطابق جب بھارت نے حملہ کیا تو یہ ہوتا تو کشکول لے کر چل پڑتا کہ آؤ بات چیت کریں۔ یہ تو کہتا تھا کہ خارجیوں کو پشاور میں دفتر کھول دیتے ہیں، اس بات چیت کا بخار تو ان کو پہلے سے تھا۔ لوگوں کو آپریشن کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے اکساتا ہے، عوام سے کہتا ہے کہ ہنگامے کرو۔ ہمیں کلیئر ہے کہ اس کی سیاست اور اس کی ذات ریاست سے بڑھ کر نہیں ہے۔ یہ ایک ذہنی مریض ہے جو منشیات، نان کسٹم پیٹ گاڑیوں، اغوا برائے توان اور بے تحاشا چیزوں پر مشتمل ہے۔ ڈی جی اے ایس پی آر کا کہنا تھا کہ اس ریاست کے علاوہ نہ ہماری کوئی پہچان ہے، نہ اوقات، نہ سیاست ہے، اس میں ایک بہت بڑا اکنامک انٹرسٹ بھی ہے۔ ڈی جی اے ایس پی آر کا کہنا تھا کہ ہمیں روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کون کروا رہا ہے۔ جھوٹ اور فریب کا یہ کاروبار نہیں چلے گا، اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ہم نے اس ریاست کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کی ذات ملک ریاست سے بڑی ہے تو وہ غلط سمجھتا ہے۔ ان کی پوری سیاست فوج کے گرد گھومتی ہے۔ یہ تو کہتے تھے کہ فوج لڑ نہیں سکتی، فوج نے لڑ کر بھی دکھایا۔ یہ تو کہتے تھے کہ فوج سیاست کرتی ہے، لڑ نہیں سکتی، تو کیا فوج نے لڑ کر نہیں دکھایا؟ ڈی جی اے ایس پی آر نے دوستوں مزید کہا، جو کہ میرے خیال سے نہیں کہنا چاہیے تھا، بہت سخت الفاظ ہیں لیکن میں پھر بھی بتا دیتا ہوں۔ ان کا کہنا تھا، ڈی جی اے ایس پی آر کا کہنا تھا کہ کتا بھونک رہا ہوتا ہے، اس بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ریاست ہم سے برتر ہے، ہم سیاستدان نہیں ہیں، حکومت وقت سپریم ہے۔ ریاست فوج نہیں ہے، حکومت ریاست ہوتی ہے، فوج ایک ادارہ ہے۔ جب تک پاکستان ہے، پاکستان تائندہ رہے گا، زندہ باد رہے گا، اسی طرح پاکستان کی فوج رہے گی۔ 3 دن پہلے بیماری کا بیانیہ بنایا جا رہا تھا، روز روشن کی طرح عیاں ہیں کہ ہم یہی ہیں، ہم کہیں نہیں جا رہے، پاکستان کی فوج رہے گی۔ یہ اپنی سیاست سے ہم میں اور عوام میں فرق نہیں ڈال سکتے۔ ڈی جی اے ایس پی آر کا کہنا تھا کہ گورنر راج حکومت کا فیصلہ ہے، وہی کرے گی۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ بھیجو اپنی اولاد اس فوج میں، انہیں تو تم نے باہر رکھا ہوا ہے۔ دوستوں میرے خیال سے بہت سخت پریس کانفرنس تھی، اس سے پہلے ایسی پریس کانفرنس نہیں دیکھی گئی، خاص طور پر فوج کی طرف سے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے دوستوں ایوان صدر میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ سب ٹھیک ہے، سب آپ کے سامنے ہے۔ فیلڈ مارشل کا کہنا تھا کہ چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں، پاکستان یہاں سے اب اونچی اڑان کی طرف جائے گا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ ساتھ دوستوں چیف آف ڈیفنس فورسز بھی ہوں گے۔ یہ تعیناتی 5 سال کے لیے ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر پاکستان کے پہلے چیف آف ڈیفنس فورسز ہوں گے۔ چیف آف ایئر سٹاف ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی مدت ملازمت میں بھی 2 سال کی توسیع کی منظوری دے دی گئی ہے۔ اڈیالہ جیل کی سیکیورٹی مزید سخت کر دی گئی ہے، نواحی علاقہ بھی ریڈ زون قرار دے دیا گیا ہے۔ اس ریڈ زون کے اندر اور داخلی راستوں پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ماہر عملے کو بھاری تعداد میں متعین کیا جائے گا۔ یاد رہے دوستوں کہ گزشتہ روز وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے وزیر اطلاعات عطا تارڑ کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر کسی نے
جیل توڑنے کی کوشش کا سوچا بھی تو ریاست کی جانب سے شدید رد عمل آئے گا۔ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہم سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے اور وہ جن سے بات کرنے کو تیار ہیں وہ بات نہیں کرنا چاہتے۔ ان کا اشارہ فوج کی طرف تھا۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم نے 2 مرتبہ ایوان میں اپوزیشن کو بات چیت کا کہا اور بات کرنے کی دعوت دی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ میثاق استحکام پاکستان پر اتفاق کر لیں، مگر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہم سے بات کرنے کو تیار نہیں ہوئی۔ ان کا کہنا تھا کہ اڈیالہ جیل میں امن و امان خراب کرنے یا کسی تحریک کو چلانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ جیل میں بیٹھ کر امن و امان کی صورتحال پیدا کریں۔ عمران خان کی بہن نے جو گفتگو کی اس میں باہر سیاسی فیصلوں کا ذکر تھا۔ سینیٹر فیصل واوڈا نے کہا ہے کہ ریاست نے جواب دے دیا، اب کوئی بھی چیز انچ برابر بھی برداشت نہیں کی جائے گی۔ فیصل واوڈا کا کہنا تھا کہ میں نے تو نرم زبان استعمال کی تھی لیکن ریاست نے جواب دے دیا، پاکستان اس کی افواج اور شہیدوں کا اب مذاق نہیں بنے گا۔ اب کوئی بھی چیز انچ برابر بھی برداشت نہیں کی جائے گی۔ فوج کے خلاف دشمن ملک بیانی کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ فیصل واوڈا کا کہنا تھا کہ آج ریاست نے اپنا جواب واضح طور پر دے دیا ہے۔ روس کے صدر پیوٹن نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اس وقت دنیا میں طاقت کا توازن بدل رہا ہے، تبدیل ہو رہا ہے اور نئی طاقتیں ابھر کر سامنے آ رہی ہیں۔ بھارت اور چائنا روس کے قریب ترین دوست ہیں اور روس کے ان دونوں ممالک کے ساتھ تعلقات تیزی سے ترقی کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ چونکہ طاقت کا توازن تیزی سے بدل رہا ہے، ایسے حالات میں بڑی طاقتوں کے درمیان استحکام برقرار رکھنا انتہائی اہم ہے، کیونکہ یہی استحکام 2 طرفہ بین الاقوامی تعلقات کی مضبوط بنیاد بناتا ہے۔ صدر پیوٹن کا کہنا تھا کہ آج کی دنیا بہت تیزی سے ترقی کر رہی ہے اور عالمی نظام کی مجموعی ساخت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے۔ دنیا میں تیزی سے ابھرتے ہوئے نئے مراکز تشکیل پا رہے ہیں، خصوصاً جنوبی دنیا یعنی گلوبل ساؤتھ تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ میری مراد جنوبی ایشیا ہے، صرف بھارت نہیں بلکہ انڈونیشیا بھی مضبوطی سے ابھر رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگرچہ دنیا ہمیشہ تبدیل ہوتی رہی ہے مگر تبدیلی کی موجودہ رفتار پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چکی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مستقبل میں بھی عالمی معیشت ہونے والی تبدیلیاں تیز ہو رہی ہیں اور اس عمل کا انحصار نہ یوکرین کی صورتحال پر ہے اور نہ اس کا تعلق دنیا کے باقی تنازعات سے ہے۔ صدر پیوٹن کا کہنا تھا کہ بھارت اور چائنا ہمارے سب سے قریبی دوست ہیں، ہم ان کے تعلقات کی بہت قدر کرتے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ بھارت اور چائنا کے رہنما اپنی بصیرت کی بنیاد پر باہمی اختلافات کے حل کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ توانائی کے شعبے میں روس اور بھارت کا تعاون بغیر کسی تبدیلی کے برقرار ہے۔ صدر پیوٹن کا کہنا تھا کہ کچھ عالمی طاقتیں، ان کا امریکہ کی طرف اشارہ تھا، کہ بھارت کے بڑھتے ہوئے عالمی کردار سے وہ خوش نہیں ہیں، خصوصاً بھارت کے روس کے ساتھ تعلقات کے باعث، اور وہ اس کردار کو محدود کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارت کو روسی تیل، تیل کی مصنوعات اور کیمیائی کھاد کی ضرورت ہے۔ روس اور بھارت اس بات پر متفق ہیں کہ تجارتی عدم توازن کو دور ہونا چاہیے۔ صدر پیوٹن کا بھی دوستو یہ کہنا تھا کہ روسی تیل کی برآمدات بھارت کو مسلسل جاری ہیں اور روسی شراکت دار بھارتی کمپنیوں کو انتہائی قابل اعتماد سمجھتے ہیں، جبکہ دوستو ہم نے سنا تھا کہ بھارت نے تیل لینا بند کر دیا ہے۔ صدر پیوٹن کا دوستو یہ بھی کہنا تھا کہ اگر امریکہ روسی ایندھن خرید سکتا ہے تو بھارت کو بھی ایسا کرنے کا حق ہے۔ پیوٹن کا کہنا تھا کہ میں کبھی دوسرے عالمی رہنماؤں پر تبصرہ نہیں کرتا، لیکن مجبوراً کرنا پڑ رہا ہے۔ صدر پیوٹن کا کہنا تھا کہ ہر ملک کا سربراہ اپنی قومی دلچسپی کے مطابق کام کرتا ہے، صدر ٹرمپ کے فیصلے حقائق کی بنیاد پر ہوتے ہیں اور وہ اپنی سیاسی حکمت عملی پر عمل کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ نیک نیتی رکھتے ہیں۔ صدر پیوٹن کا دوستو کہنا تھا کہ فلسطین کے مسئلے کا واحد حل وہ قراردادیں ہیں جو سالوں سے اقوام متحدہ میں منظور کی جاتی رہی ہیں۔
ان کا کہنا تھا کہ ہم ہمیشہ اس بات پر زور دیتے آئے ہیں کہ فلسطین کے مسئلے کا واحد حل اقوام متحدہ کی منظور شدہ قراردادوں پر مکمل عمل درآمد ہے۔ ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کو تمام مسائل کا کلیدی حل قرار دیتے ہیں۔ بھارت کی معروف ایئر لائن انڈیگو کی 500 سے زائد پروازیں معطل ہونے سے ایئرپورٹس پر افراتفری پھیل گئی۔ دہلی سے تمام فلائٹس بغیر کوئی وجہ بتائے آدھی رات کو منسوخ کر دی گئیں، جس سے فضائی آپریشنل کا شدید بحران پیدا ہو گیا۔ یہ مسلسل دوستو تیسرا دن ہے جب کسی پرواز میں بم رکھے جانے کی اطلاع پر منسوخی کا سامنا کرنا پڑا ہو، اور جس کے بعد سے بڑے پیمانے پر پروازوں کی منسوخی اور تاخیر جاری رہی ہو۔ بھارتی ایئر لائن نے اعتراف کیا ہے کہ پروازوں کی معمول کی بحالی 10 فروری 2026 سے پہلے ممکن نہیں ہے۔ سب سے زیادہ دہلی اور چنئی کی ایئرپورٹس متاثر ہوئی ہیں، جہاں آدھی رات کو پروازیں منسوخ ہونے سے ہزاروں مسافر رل گئے۔ ایئرپورٹس پر افراتفری مچ گئی اور مسافروں کے احتجاج کے باعث کان پڑی آوازیں سنائی دینے لگی۔ انتظامیہ مکمل طور پر بے بس ہو گئی۔ ایئر لائن کمپنی نے مسافروں سے درخواست کی ہے کہ جب تک ایئرپورٹ آنے کے لیے تصدیق کال نہ کی جائے ایئرپورٹ پر مت آئیں۔ انٹرنیشنل پروازوں بالخصوص متحدہ عرب امارات سمیت خلیجی ممالک کے لیے پروازوں میں بھی رکاوٹیں سامنے آئی، تاہم مکمل منسوخی نہیں دیکھی گئی۔ اسی طرح دبئی، ابوظہبی، دوحہ اور شارجہ جانے والے مسافروں کو طویل تاخیر کا سامنا کرنا پڑا۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔